ملک ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے معاملے میں ہمیں جتنی آزادی حاصل ہے، ہمیں جو فریڈم حاصل ہے، ہمیں جو رائٹ اور حق حاصل ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس ملک کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر ہم اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، غیر مسلم اکثریت کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ غیر مسلم اکثریت میں ہونے کے باوجود ملک ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے معاملے میں جو آزادی ہمیں حاصل ہے، بہت سارے مسلم ممالک کے اندر یہ آزادی حاصل نہیں ہے، جو 100% مسلم آبادی والا ملک ہے۔ حضرات، یہ ایک بہت ہی کڑوی حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، یہاں کے جو دستور ہیں، یہاں کا جو آئین ہے، یہاں کے دستور نے ہندوستان کے ہر باشندے کو، ہندوستان کے ہر شہری کو اس بات کی اجازت دی ہے، اس بات کی آزادی دی ہے کہ وہ جس مذہب پر چاہے عمل کر سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ عمل کر سکتا ہے بلکہ مکمل آزادی کے ساتھ جس انسان کو چاہے اپنے مذہب کی طرف بلا بھی سکتا ہے۔ یہاں کی کوئی پولیس، یہاں کی کوئی CBI صرف آپ کو اس وجہ سے کورٹ میں کھڑا نہیں کر سکتی ہے کہ آپ ایک ہندو کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، آپ ایک ہندو کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک ہندو جب مسلمان ہوتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے، پورے مذہب کو چھوڑتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے خاندان والے جانی دشمن بن جاتے ہیں، بس اوقات اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، در در کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ والدین کا سایہ نہیں، والدین کا سہارا نہیں، رشتہ دار کے تعلقات نہیں، دوست و احباب کی مجلسیں نہیں، گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ انسان جو نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور حضرات، اس امت مسلمہ کا رویہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس امت مسلمہ کا رویہ یہ ہے کہ بہت سارے مساجد سے، بالخصوص ہمارے تبلیغی بھائی جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، ان کا جذبہ بہت ہی سچا جذبہ ہوتا ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے نو مسلموں کو مساجد سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ اس نے ختنہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلموں کو مساجد سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ اس نے ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی انسان ختنہ نہ کرے تو کیا اس انسان کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا؟ غیر مسلم کو مسجد کے اندر ٹھہرایا نہیں جا سکتا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ 3 خطبہ جمعہ سے دور حاضر میں غیر مسلموں میں دعوت دین کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام لے کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ کے سامنے 2 چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ قبول حق کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے روڑے آئیں گے۔ ان رکاوٹوں کو سمجھنا، ان روڑوں کو سمجھنا اور دل نشین پیرائے میں کتاب و سنت کی روشنی میں حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ دوسری چیز، جب آپ اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، اس تحریک کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، تو اس تحریک کو اور اس مشن کو روکنے کے لیے مخالفین کی جانب سے بہت سارے اسباب اور وسائل اختیار کیے جائیں گے۔ جب اس تحریک اور اس مشن کو روکنے کے لیے مخالفین کی جانب سے اسباب اور وسائل اختیار کیے جائیں تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت ہمیں ان لوگوں سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، قبول حق کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ قبول حق کی راہ میں کل 4 رکاوٹیں ہیں۔ ایک انسان حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ ایک انسان صحیح بات کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ صحیح چیز کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتا؟ 4 اسباب ہو سکتے ہیں، 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، یعنی قبول حق کی راہ میں سب سے پہلی رکاوٹ اپنے آبائی عقائد کے اوپر جم جانا۔ باپ دادا سے جو دین چلا رہا ہے، باپ دادا سے جو مسلک چلا رہا ہے، باپ دادا سے جو طریقہ چلا رہا ہے، باپ دادا سے جو منہج چلا رہا ہے، اسی کے اوپر آنکھ موند کر کے جم جانا، اسی کے اوپر چلتے چلے جانا۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی سے بیجا عقیدت رکھنا، کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے بیجا عقیدت رکھنا اور عقیدت کے اندر غلو کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ قبول حق کی راہ میں یہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسری کان سے نکال دیتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو گمراہی پر نہیں تھے نا، ہمارے آباء و اجداد تو
کفر و شرک پر نہیں تھے نا، باپ دادا سے ہم نے یہ دین پایا ہے، باپ دادا سے ہم نے یہ مسلک پایا ہے، باپ دادا سے ہم نے یہ منہج پایا ہے، ہم بھی اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر غلطی کی کیا بات ہے؟ اس کے اندر حرج کی کیا بات ہے؟ حضرات اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی انسان سے بے جا عقیدت رکھتے ہیں، بے جا محبت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب آپ حق کی دعوت کو پیش کریں گے ان کا بھی جواب یہی ہوتا ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو اماموں کی تقلید میں جمے ہوئے ہیں، جو آنکھ مود کر کے اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے حق کی دعوت کو پیش کریں گے، کلمہ توحید کی دعوت کو پیش کریں گے، ان کا بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ ارے ہمارے اتنے بڑے امام تھے، ہمارے امام تو دارالعلوم کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، ہمارے امام صاحب تو فلاں مدرسے کے شیخ التفسیر رہ چکے ہیں، وہاں پر ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس کے اندر ہمارے امام تو شیخ التفسیر رہ چکے ہیں، قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، حدیث پڑھتے تھے پڑھاتے تھے۔ کیا اس کے باوجود ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا اس کے باوجود ان کو حق سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے باوجود ان کو صحیح مسلک سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے باوجود ان کو صحیح منہج سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ آپ ہمیں حق کی دعوت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں کلمہ توحید کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات یہ بے جا عقیدت ہے اور یہ عقیدت میں غلو ہے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے پہلی چیز اپنے آبائی عقائد کے اوپر جم جانا اور اس کے مقابل میں جو بھی چیز ہے ان کا انکار کر دینا اور تحقیق کے مادے کو دل سے نکال دینا، شریعت کی حدود سے عقل کو خارج کر دینا اور کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، ولی سے بے جا محبت رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کہ ان لوگوں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جس چیز کو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آپ لوگ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے، اگرچہ تمہارے آباء و اجداد صحیح دین پر نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے کیا؟ پھر بھی تم گمراہی کی پیروی کرو گے اور اس چیز کو چھوڑ دو گے جس چیز کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ حضرات یہ پہلی چیز ہے، قبول حق کی راہ میں سب سے پہلی چیز اپنے آبائی عقائد کے اوپر جم جانا، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے بے جا عقیدت اور محبت رکھنا۔ اسی طرح سے حضرات دوسری چیز جو انسان کو قبول حق سے روک دیتی ہے وہ ہے آدمی کا عہدہ، آدمی کا منصب، آدمی کا اثر و اقتدار، آدمی کا اثر و رسوخ۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عہدے والے ہوتے ہیں، جو منصب والے ہوتے ہیں، جو اثر و اقتدار والے ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے پاس آپ حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ سمجھتے ہیں یہی چیز حق ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ارے اگر آج ہم نے دعوت حق کو ایکسپٹ کر لیا، اگر آج ہم نے صحیح چیز کو قبول کر لیا، ہمارا عہدہ ہاتھ سے چلا جائے گا، ہمارا منصب ہاتھ سے چلا جائے گا، ہماری جو عظمت تھی یہ ختم ہو جائے گی، ہمارا اثر و رسوخ خطرے میں پڑ جائے گا۔
اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہیں عہدہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، کہیں منصب ہاتھ سے نہ چلا جائے، کہیں اثر و اقتدار ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اسی طرح سے حضرات، اسی طرح سے بعض وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے کبھی تسبیحیں نہیں چھوٹتی، اور جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جن کے پاس ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کسب فیض کے لیے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب آپ حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں یہی چیز حق ہے، لیکن وہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو قبول کر لیں گے تو پھر ہمارا عہدہ کہاں جائے گا، ہمارا منصب کا کیا ہوگا، ہماری عظمت ختم ہو جائے گی، ہمارے ہاتھوں کو کون چومے گا، ہمارے پیروں کو بوسہ کون دے گا، ہمارا پیٹ کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن ابھی عہدہ ہاتھ سے نہ جانے پائے، منصب ہاتھ سے نہ جانے پائے، اثر و اقتدار ہاتھ سے نہ جانے پائے، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ اس انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ساری بھلائیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ حق کو اختیار کر لیں گے، کلمہ حق پر لبیک کہیں گے، ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑا عہدہ آپ کو عطا فرمائے۔ اور حضرات، آپ یہ بات بھی ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس حق کو قبول کریں گے، اگر آپ ایمان کو قبول کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اس ایمان کو ایکسپٹ کرنے کے نتیجے میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے پیارے نبی، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ایسی جنات کی بشارت سنا دیجئے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے اندر طرح طرح کے پھل ہوں گے، پاکیزہ اور نیک بیویاں ہوں گی جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرات، یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک اہل ایمان کو جنت کے اندر جو مقام ملنے والا ہے، جو عظمت ملنے والی ہے، اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی عظمت اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرات، یہ دوسری چیز تھی قبول حق کی راہ میں، یہ دوسری رکاوٹ تھی۔ آدمی کا عہدہ، آدمی کا منصب، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو قبول حق سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، تیسری چیز حسب و نسب ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خان کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں۔ کوئی عام انسان یا عام دائی جب کسی سید کے پاس جاتا ہے، دعوت حق لے کر کے جاتا ہے، سید انسان کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے ارے ہمارا تعلق تو انبیاء کے خاندان سے ہے، تم ہمیں حق سمجھانے آئے ہو۔ اس وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا، حسب و نسب کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ نوح، تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور ہم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے،
پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ نوح تم جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو، اس بات پر لبیک کہنے والے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے والے، اس بات کو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس بات کو قبول کرنے والے معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔ اراذلنا بادی الرأی، معاشرے کے جو سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تمہاری پیروی کرتے ہیں، تمہاری اتباع کرتے ہیں۔ اے نوح، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کیا کسی عالی حسب خاندان کے لوگوں نے تمہاری باتوں پر لبیک کہا ہو؟ کیا کسی بڑے عہدہ انسان نے تمہاری باتوں کو ایکسیپٹ کیا ہو؟ تو حضرات یہ جو حسب و نسب ہے، یہ چیز انسان کو حق بات کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور حضرات یہ نسب کا معاملہ تو اور بڑا ہوتا ہے۔ آپ یہود کو دیکھیں، یہود و نصارہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ہر ایک انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی یہ لوگ ہمارے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، پیارے نبی کی باتوں پر لبیک نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ارے ہمارا تعلق تو انبیاء کرام کے خاندان سے ہے، ہم تو انبیاء کرام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں؟ آپ کی بات پر لبیک کیوں کہیں؟ حضرات ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ ایسے لوگوں کو آپ اس انداز سے سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ارے وہ تو ایک امت تھی، وہ تو کچھ لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ جو کچھ کر کے گئے ان کا اجر ان کو دیا جائے گا، تم جو کچھ کرو گے تمہارا اجر تمہیں ملنے والا ہے، وہ جو کچھ کر کے گئے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے یہاں پر جواب دیا ہے۔ تو حضرات یہ حسب و نسب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حق بات کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات چوتھی چیز جو انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتی ہے وہ یہ کہ ارباب اختیار کا اخلاقی انحطاط میں ملوث ہو جانا، ارباب جاہ و حشم کا اعمال شنیعہ کے اندر گرفتار ہو جانا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر کچھ بڑے بڑے عہدے والے ہوتے ہیں، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں اتنے ہی برے برے اعمال میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم دعوت حق کو قبول کر لیں گے پھر ان برے اعمال کا کیا ہوگا جن سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، جن سے ہم مزے لیتے ہیں، پھر ان برے اعمال کا کیا ہوگا؟ اور دعوت حق یا اعمال شنیعہ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو حضرات یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان حق بات کو اور صحیح چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ داعیان اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چاروں چیزوں کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد ان کے جواب کو بھی تیار رکھیں اور سامنے والوں سے حکمت اور دانائی کے ساتھ سامنے والوں کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ اب آئیے حضرات، حالات کی روشنی میں ہم جس ملک کے اندر زندگی گزارتے ہیں یہ ملک ہندوستان ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے معاملے میں ہمیں جتنی آزادی حاصل ہے، ہمیں جو فریڈم حاصل ہے،
ہمیں جو رائٹ اور حق حاصل ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس ملک کے اندر زندگی گزارتے ہیں یہاں پر ہم اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، غیر مسلم اکثریت کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ غیر مسلم اکثریت میں ہونے کے باوجود ملک ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے معاملے میں جو آزادی ہمیں حاصل ہے بہت سارے مسلم ممالک کے اندر یہ آزادی حاصل نہیں ہے جو 100% مسلم آبادی والا ملک ہے۔ حضرات، یہ ایک بہت ہی کڑوی حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، یہاں کے جو دستور ہیں، یہاں کا جو آئین ہے، یہاں کے دستور نے ہندوستان کے ہر باشندے کو، ہندوستان کے ہر شہری کو اس بات کی اجازت دی ہے، اس بات کی آزادی دی ہے کہ وہ جس مذہب پر چاہے عمل کر سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ عمل کر سکتا ہے بلکہ مکمل آزادی کے ساتھ جس انسان کو چاہے اپنے مذہب کی طرف بلا بھی سکتا ہے۔ یہاں کی کوئی پولیس، یہاں کی کوئی CBI صرف آپ کو اس وجہ سے کورٹ میں کھڑا نہیں کر سکتی ہے کہ آپ ایک ہندو کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، آپ ایک ہندو کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرات، پولیس آپ کو پریشان ضرور کر سکتی ہے اور یہ بھی غیر قانونی ہوگی، یہ بھی حسد اور نفرت کی بنیاد پر ہوگی، مگر صرف اس بنیاد پر پولیس آپ کو کورٹ میں کھڑا نہیں کر سکتی مجرم کی حیثیت سے کہ آپ ایک ہندو کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کا جو آئین ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے، اس نے ہندوستان کے ہر شہری کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ جس مذہب پر چاہے عمل کریں، اور نہ صرف یہ کہ وہ عمل کرے بلکہ اپنے مذہب کی طرف جس کو چاہے مکمل آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہب کی طرف بلا بھی سکتا ہے۔ حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں کی جو فرقہ پرست جماعتیں ہیں، یہاں کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور RSS کی ذہنیت رکھنے والے جو ہندو ہیں، اور RSS کا جو سیاسی پارٹی یہ جو BJP ہے، ان کا فیوچر پلان ہے کہ یہ مستقبل میں یہ تبدیلی مذہب کے اس آئین کو بدلنا چاہتے ہیں، اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ قانون کو جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ باقاعدہ فیوچر پلان ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں ان کی 2/3 آبادی آ گئی، 2/3 اکثریت میں اگر ان کی تعداد پارلیمنٹ میں آ گئی تو ایسی صورت میں وہ تبدیلی مذہب کے اس آئین کو بدل کے رہیں گے۔ اس وقت کسی کو مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوگی، مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ آئے دن ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، آئے دن ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ روکنا چاہتے ہیں لیکن ان سے روکا نہیں جاتا ہے۔ حضرات، قبل اس کے کہ ایسے حالات ہمارے اوپر آئے ہمیں اس آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرات، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر کافی بیداری آئی ہے اور بالخصوص سلفی طبقے میں کافی شعور آیا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ کی صورتحال پر کہ جب ایک ہندو اسلام قبول کر لیتا ہے، ایک ہندو اسلام قبول کر لیتا ہے، بڑی قربانیاں دے کر کے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑتا ہے، اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں کو دیکھیں، اپنے آبا و اجداد سے آیا ہوا ایک غلط مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ہندو جب مسلمان ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے، پورے مذہب کو چھوڑتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان والے، اس کے خاندان والے جانی دشمن بن جاتے ہیں، بس اوقات اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، در در کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ والدین کا سایہ نہیں، والدین کا سہارا نہیں، رشتہ دار کے تعلقات نہیں، دوست و احباب کی مجلسیں نہیں،
گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ انسان جو نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور حضرات، اس امت مسلمہ کا رویہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس امت مسلمہ کا رویہ یہ ہے کہ بہت سارے مساجد سے، بالخصوص ہمارے تبلیغی بھائی جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، ان کے جذبے کو ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، ان کا جذبہ بہت ہی سچا جذبہ ہوتا ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے نو مسلموں کو مساجد سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ اس نے ختنہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلموں کو مساجد سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ اس نے ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی انسان ختنہ نہ کرے تو کیا اس انسان کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا؟ غیر مسلم کو مسجد کے اندر ٹھہرایا نہیں جا سکتا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرات، آپ تمام لوگوں کو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام گرفتار کر کے لے آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک مسجد کے ستون سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ یہیں پر ان کا قیام و طعام ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی چھوڑتے ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس واقعے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو مسجد کے اندر ٹھہرایا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو مسجد کے اندر رکایا جا سکتا ہے، قیام و طعام کا انتظام غیر مسلموں کے لیے مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے اس بات کا جواب دیا ہے۔ حضرات، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ ایک نو مسلم کو صرف اس وجہ سے مسجد سے نکال دیا جائے کہ اس نے ختنہ نہیں کیا؟ اور حضرات، خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ بعض واقعات ایسے بھی سننے کو آئے ہیں کہ جو نو مسلم ابھی حال میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو اپنی لڑکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کبھی کوئی تیار بھی ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ بنگلور کے شہر میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، کچھ دنوں کے بعد شادی بیاہ کی بات آئی، تاریخ متعین ہو گئی، مجلس نکاح میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس نکاح میں لڑکی کے رشتہ داروں کو یہ خیال آیا کہ ارے یہ تو غیر مسلم تھا، یہ تو ہندو تھا۔ نکاح سے پہلے ان کو یہ خیال آیا کہ ارے یہ تو غیر مسلم تھا، یہ تو نو مسلم ہے، اس نے ختنہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ واقعہ بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ نکاح کی مجلس سے اس انسان کو اٹھایا گیا اور بند کمرے میں لے جا کر کے ازار کو کھول کے دیکھا گیا۔ اللہ اکبر! حضرات، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ لوگ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ لوگوں کی عزت پر کس طرح حملے کرتے ہیں؟ یہ لوگ لوگوں کو کس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس کیسے جواب دیں گے؟ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلا جرم یہ کیا، اور اگر کوئی غیر مسلم تحقیق کے بعد، جستجو کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے تو ان کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، ہمارا یہ سلوک ہوتا ہے۔ حضرات، ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے ختنہ کا جتنا تعارف کرایا ہے، کاش کہ مسلمان توحید کا ملک ہندوستان کے اندر اتنا تعارف کراتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ملک ہندوستان میں کسی بھی ہندو سے پوچھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ایک ہندو آپ کو بتائے گا کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرات، یاد رکھیے، مسلمان بننے کے لیے ختنہ کرنا نہیں پڑتا۔ مسلمان بننے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ حضرات،
کلمہ پڑھ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ یہ تو ختنہ وغیرہ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ جب انسان اسلام کو ایکسپٹ کر لے گا، ایمان انسان کے اندر جب گھس جائے گا، انسان خود بخود ان چیزوں کو قبول کر لے گا۔ ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے ثقیف کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری ایک شرط ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ قبیلے ثقیف کے لوگوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ اسلام کے سارے اعمال ہمیں منظور ہیں، اسلام کی سارے احکامات پر عمل کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن یہ جو نماز ہیں 5 وقتہ نمازوں کی ہم پابندی نہیں کر سکتے۔ ہم اسلام قبول کرنے کے بعد صرف 2 وقت کی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو، اسلام تو پہلے قبول کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں حیرت میں پڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ لوگ جب اسلام کو ایکسپٹ کر لیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے، یہ لوگ جب مسلمانوں کے صفوں میں آ کر کے نماز پڑھنے لگیں گے، یہ لوگ جب نماز کی عظمتوں کو سمجھیں گے، ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں خود بخود یہ لوگ 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ اس میں حیرت ہونے کی کیا بات ہے؟ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کی نماز کی شرط پر اسلام قبول کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور آج کا مسلمانوں کا حال یہ ہے، کہ اسلام میں آنے کے لیے ختنہ کرنے کو شرط قرار دیتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں، صحیح شریعت کو سمجھیں، صحیح اسلام کو سمجھیں۔ حضرات، مسلسل 4 خطبہ جمعہ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا مفہوم کیا ہے، کس چیز کی ہمیں اور آپ کو دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے، دعوت و تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا جانا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو ایک داعیانہ حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد